रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेटा रहने दें इसको, बस जो है आपकी 7 बजे जमात है, ठीक है ठीक है। वो नहीं ताड़ा 7:30 ते साडा भी थके जाए साडा भी थके जाए, वो भी बेचारे इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। बस इंशाल्लाह खाना अच्छा हो ना तो थोड़ा हो तो मज़ा आ जाता है, तो बेसवादा हो तो भावें पूरी देखो थोड़ी बंदा बवा नहीं होता। अल्लाह का शुक्र है कि नाम है सब समझो करम हो गया, बस कोशिश करना पुत्र इन बातों पे अमल करना इंशाल्लाह। गुस्सा पीना सीखो। हज़रत मौला अली फरमा रहे हैं चंड मारने वाला भलवान ही ना मारने वाला भलवान है, और यही सारे चंड मारने वाले ही हैं, ना मारने वाला तो लभे नहीं लभदा है कोई। गुस्सा कर रहे वो काहे का पहलवान हुआ, पहलवान तो वो है जो गुस्सा न करे, ठीक है। मोहब्बत करो, अगर हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का कुर्ब चाहते हो ना मोहब्बत करो। वो हमारे बुजुर्गों ने तो जी 90 बार हालते बेदारी में हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की, हूँ तो लभ्या नहीं लभदा जिन्हें किसी ख्वाब च देखा हो। वजह की असी सख्त हाँ भाई, कुरान में हुजूर जुदा तो नहीं है। जब कुरान कह रहा है वल्लाहु ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन, फिर बात तो नहीं ना हम ज़ालिम हैं, हम बहुत डांटे लोग हैं, वो नहीं थे डांटे, हम सहाबा का बहाना बना के डांटे हैं। और भाई वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए डांटे थे, वो अपने लिए डांटे नहीं थे कोई भी थे। वो आप रो पड़े, फरमाया असल वजह, वो कहती है जी असल वजह ये है कि मैं यतीम, मेरी माँ भी नहीं, को भाई नहीं, को बहन नहीं, घर में सिर्फ एक दादी है और वो आंखों से अंधी है। हमारे पास कुछ बकरियां हैं, उनका दूध बेच के हम गुजर बसर करते हैं। दादी अगर चाहे भी तो बकरियों का दूध नहीं निकाल सकती, मेरे हाथ छोटे छोटे हैं उनसे निकलेगा नहीं। रो इसलिए रही हूँ कि जब तक हुजूर नबी अलैहिस्सलाम हमें मौजूद थे ना, आप रोज़ हमारे घर तशरीफ लाया करते थे और हमें बकरियों का दूध निकाल के दिया करते थे। कहाँ गए तो बेगाने ये अंदाज तो हमारे पास अपनों के लिए भी नहीं है, बेगाने तो बेगाने रहे, अब तो ये अंदाज हमारे पास अपनों के लिए भी नहीं है। और जी मेरी आदत है मैं गल मुंह ते करना, ओ भाई क्यों, किधर से तूने ये आदत ली है, किसकी है ये आदत? ओ भाई अल्लाह पर्दे डाले, अल्लाह के महबूब पर्दे डाले, तू कौन किधर से उठ के आ गया? मेरी आदत है मैं गल मुंह ते करना, किधर से तूने ये बात ली है, किसका ये तरीका था? अपने अल्लाह से डर, यौम तुबला सराय रान करिए, तेरा भी वक्त आने वाला, डर अल्लाह से कि तेरी भी मुंह पे ना कर दी जाए। ये किसे लिए कि हमने ये बात की, मेरी आदत है मैं गल मुंह ते करना, किससे दी आपने ये बात? जी मैं कभी गलत गल बर्दाश्त नहीं की थी, भाई गलती तो बर्दाश्त करनी थी, हुजूर ने क्या नहीं बर्दाश्त किया यार है? जी मैं नहीं कभी गलत, आप अपने आप को भी तो देखना, तुझ में कितने गलत हैं, अपना गलत नहीं तुझे नजर आ रहा कोई? करने वाली बातें करो यार, तेरा वो सच जो किसी को दिल्लो रुसवा कर दे वो सच नहीं है, वो जहर है। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम हज़रत आपके सहाबी थे, उस वक्त सहाबी नहीं थे, ये हदीस बताती है, उस वक्त वो सहाबी नहीं थे। उनमें एक बीमारी थी कि उनको, मैं यहाँ क्या लफ्ज़ बोलूँ, उनमें ये आदत थी कि वो औरतों से बातें करके ना बड़े खुश होते थे। वो एक दिन खड़े 3-4 औरतों के साथ ना बातें कर रहे थे, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए, वो बड़े शर्मिंदा हो गए। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा नहीं, खुद ही कहते हैं, अर्ज करते हैं महबूब वो मेरा ऊँट बड़ा भूड़ हो जाता है, तो मैं बुढ़ियां का तां खलोता था कि मैंने एक नथ बना दे, मैं अपने ऊँट में पा दूँ। नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुरा के चले गए। वो एक दिन फिर बैठे हुए, ये मेरी आदत है मैं मुंह तो कह देना, मगर देखो दूर का आदत, आप तो बस सुपर मार्केट से पूछते हैं तेरे ऊँट का की बने, मुस्कुरा के हम उनसे पूछते तेरे ऊँट का की बने। ये बताता है कि उससे पहले उन्होंने ईमान कबूल नहीं किया था, बाद में मुसलमान हो गए। आपने फरमाया बता तेरे ऊँट का क्या हाल है, तो आगे से रोक के करते हैं हुजूर जब का आपका गुलाम हो मेरा ऊँट भी ठीक हो गया। ये कोई तरीका नहीं है, ये तो कोई तरीका, मोहब्बत करो यार, मोहब्बत करो यार, खुदा का नाम है, मोहब्बत करो, मोहब्बत करो। हमारे बुजुर्गों ने बड़ी 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 मेहनतों से ये बाग सजाया, आज हम इसको उजाड़ रहे हैं। नरमी लाओ खुद में, मोहब्बत करो आपकी, और स्पेशली जो मस्जिद के नमाजी हैं ना, उनसे बड़ी गुजारिश करो, नरमी ले आओ।
بچے مسجد میں آنا شروع کر دیں گے. یہ مسجد میں کسی کی کوئی جگہ نہیں ہے, یہ مسجد اللہ کی ہے. جی میں 26 سال ہو گئے نظام دے, 26 سال ہو گئے تم جان دے غصہ ہوں کسی اور کو بھی دین دے, جان دے غصہ ہوں کسی اور کو بھی دینے دیا. جی یہ جگہ میری, علماء بیٹھے ہیں, مکروہ تحریمی ہے مسجد میں اپنے لیے کوئی جگہ مقرر کرنا. اور نہیں یار کبھی وہ پیچھے بھی پڑ جا کے اپنے اندر دا فرون مار لیا, وہ کسے پڑ جا کے کبھی پیچھے کسی نرمی نہ ہو, آپ کی مسجدیں آباد ہو جائیں گے. اب تو میں ویسے مسافر ہوں, وقت ملتے ہی مجھے کوئی, لیکن اللہ کا شکر ہے 6-7 سال تواتر سے میں نے امامت کروائی. نمازی ٹوٹ کے پہ جاتے ہیں کسی کو غلطی ہو جائے, یار خدا کا نام لینا مانو آئے گا تو سیکھ ہی جائے گا, نہیں سختی تو نہ کر اس میں. اگر بتائے بھائی دیکھنا تو زیادہ تجھے بہت دین آ گئے. دونوں شہزادے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک صحابی کو دیکھا ایک سنت رہ رہی ہے وضو کرتے ہوئے, اٹھے عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابی, آپ عمر میں ہم سے زیادہ ہیں, تو پھر آپ کو صحبت بھی حضور نبی علیہ السلام کی زیادہ میسر ہے, تو پھر دین بھی ہم کو ہم سے زیادہ ہوتا ہے. تو ہم دونوں وضو کرنے لگے, ذرا دیکھیں کوئی معاملہ رہ تو نہیں رہتا ہے. جو کھیلے حضور کی گود میں تھے انہیں کبھی کو معاملہ رہ جانا ہے. پہلے حضرت امام حسن نے وضو فرمایا اور وہ سنت ادا کی, وہ سمجھ گئے کہ ادھر کوئی معاملہ نہیں ہے, اصل معاملہ میرے ساتھ ہے. پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کیا تو ان کو یقین ہو گیا کہ اصل میں غلطی میری تھی, یہ اس طرح تو نہ کر. ایک بندہ آیا ہے مسجد میں, اسے غلطی ہو گئی ہے, اب 30 بندوں کے سامنے اس کو ڈانٹ رہے ہیں, وہ کب آئے گا, وہ کب اس طرح آئے گا. نہیں حضرت خود کو بدلو, محبت کرو, انشاءاللہ پھر دیکھو رنگ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے. وہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام روز تشریف لایا کرتے تھے, ہم دودھ نکال کے دیا کرتے. اب اس لیے رو رہی ہوں کہ نبی علیہ السلام کا تو وصال ہو گئے, اب دودھ کون نکالا کرے. لکھا کہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑی. آپ نے فرمایا تو نہ رو, حضور نبی علیہ السلام نے تو پردہ فرما لیا, لیکن ابو بکر زندہ ہے, اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا تیری بکریوں کا دودھ ابو بکر نکالا کرے گا. آج محبت نہیں ہے, پیار کرو, محبت کرو. پھر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, دیکھو کتنے بڑے ہوتے ہیں. وہ لکھا ہے یہ شاعر نے کہ مدینہ پاک کے مضافات میں ایک اماں نہیں تھی, ان کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا. بیٹا تھا وہ کسی غزبے میں جام شہادت نوش کرنے, تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی خدمت کی ڈیوٹی خود پہ دے رکھی. آپ روزانہ جاتے, جا کے جھاڑو دیتے, تازہ پانی بھر کے لاتے, آٹا گوندتے, سالن بناتے, اماں جی کو کھلا کے واپس مدینہ پاک تشریف لے. لیکن جب کہیں جاتے تھے نا تو مزاج تھا کہ آپ پھر کسی کی ڈیوٹی لگا کے جاتے تھے. ایک دن آپ کسی کی ڈیوٹی لگا رہے تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سن لیا, آپ کو چلے گئے. میں نے اس بندے کو کہا بھائی آج تو نے نہیں جانا, آج تو نے ذرا مجھے موقع دینا. اور آپ فرماتے ہیں ارادہ یہ تھا کہ آج جا کے اس طرح خدمت کرنی ہے کہ اماں جی بھی کیا اٹھیں گے, خدمت تو آج ہی ہوئی ہے. آپ فرماتے ہیں میں گیا, آہستہ آواز میں السلام علیکم کہا تھا کہ ابھی نہ پتہ چلے کہ ابو بکر نہیں آئے رضی اللہ تعالیٰ. آپ فرماتے جا کے جھاڑو دیا, تازہ پانی بھر کے لایا, آٹا گوندا, سالن بنایا, روٹی بنائی. ٹھیک ہے جی, سالن برتن میں ڈالا, روٹی رکھی, اماں جی کو بٹھایا, ایک نوالا توڑا, سالن میں ڈالا اور اماں جی کے ہونٹوں کے ساتھ لگایا. آپ فرماتے جیسے ہی نوالا اماں جی کے ہونٹوں کے ساتھ لگا تو اماں جی آگے سے پوچھتی ہیں آج ابو بکر نہیں آئے. فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا, اس کے لیے تو معروف ہے کہ یہ نبی نے, اس کو تو نظر آتا ہے, لیکن اس کو نظر نہیں آتا تو اس کو کس طرح پتا گیا جب ابو بکر نہیں ہے. اب فرماتے میں نے یہی سوال اس سے بھی کیا, وہ کہتی آنے والے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا. اب فرماتے پھر میں نے پوچھا پھر کس طرح پتا چلا گیا جب ابو بکر نہیں ہے. اب فرماتے اس نے منہ کھول کے دکھایا تو اس کے منہ میں دانت بھی کوئی نہیں تھا. آگے سے وہ کہتی ہے آنے والے جب حضرت ابو بکر آتے ہیں تو پہلے نوالا اپنے منہ میں ڈال کے نرم کرتے ہیں, جب نوالا نرم ہو جاتا ہے پھر اس کو میرے منہ میں رکھ دیتے ہیں. آج جب سخت نوالا میرے ہونٹوں کے ساتھ لگا تو میں سمجھ گئی کیا جب ابو بکر نہیں آئے. محبت
آپ جس در پہ جاؤ گے آپ کو محبت ہی ملے گی، جس مرضی در پہ چلے جاؤ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے کہ آپ کہیں آپ بازار میں تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کی توجہ زمین کی جانب نہیں تھی، تو بے توجہی میں نا آپ کا پاؤں کسی اندھے فقیر کے پاؤں پہ آ گیا، اور وہ آگے سے میں چلا کے کہتا ہے وہ دیکھ کے چل تو کیا اندھا ہے؟ اب امیر المومنین تھے، تھوڑا سا ہاتھوں میں تھا، لیکن کیا ہوا بیٹھ کے اس کا پیر دبا کے کہتے ہیں بھائی غلطی ضرور ہو گئی ہے لیکن میں اندھا نہیں ہے، غلطی ضرور ہو گئی لیکن میں اندھا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم اصل میں پتہ یہ خرابیاں کیوں، ہم پتہ نہیں خود کو کیا توپ سمجھتے ہیں، یہ ساری خرابیاں اس لیے ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا توپ سمجھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ آپ اپنے مریدوں کے ساتھ جا رہے ہیں، کسی عورت نے آپ کے اوپر وہ راکھ پھینکی جس کو پنجابی میں سوا بولتے ہیں، گویا کی سوا جڑی ہے، اس نے آپ کے اوپر نا راکھ پھینکی ہے حضرت، ٹھیک ہے، وہ جو مرید تھے وہ ٹوٹ، آپ نے جھڑ بالکل نہیں، حضور اتنے بڑے شیخ اور آپ کے اوپر اس نے سوا پھینکی ہے، آپ نے فرمایا میں تے آگے دے لے کا شکر کرو سوا دی جان چھوڑ گئی ہے، میں تے آگے دے لے کا شکر کرو سوا دی جان چھوڑ گئی ہے۔ یار ہم قبلہ پسند اپنے آپ کو کیا تو چیز سمجھتے ہیں، اور جب بندہ کچھ سمجھ لیتا ہے نا خرابیاں پھر ہی شروع ہوتی ہیں۔ بابا صاحب فرما رہی ہیں، آپ فرماتے ہیں تو اپنی اوقات کیوں بھول رہا ہے؟ وے فریدہ مٹی بھولی، تو کیوں اپنی اوقات بول رہا ہے؟ مصباحی کیا تو کوڑ سمجھ کے کوڑ پہن کے تو سمجھتا ہے تو توپ ہو گئے؟ نہیں، تو کوڑ چھڑ کے تو جو مرضی پا لے، تو حضور دا غلام نہیں، تو مٹی ہے۔ ایک فریدہ وہ وجہ بھی میں ہمیں کیوں اتنا غصہ آتا ہے؟